الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمارا آج کا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ پیارے اسلام بھائیو، صلہ رحمی کا میں مفہوم اور اس کا مطلب انشاءاللہ عرض کروں گا۔ میں جب اس موضوع پر اپنا مواد اکٹھا کر رہا تھا تو مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت رسالہ جس کا نام ہے ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے صلح کر لی، تو یہ ملا۔ الحمدللہ اس میں بہت کمال صلہ رحمی کے متعلق مواد ہے، تو میں نے پھر سوچا کہ اسی میں سے ہی کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے۔ میں آپ کو بھی ترغیب دوں گا کہ اس رسالے کا ضرور مطالعہ کریں۔ یہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، میں آپ کو اس کا ٹائٹل دکھاتا ہوں، یہ رسالہ، تو ضرور اسے پڑھیں۔ اللہ عز و جل ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اسی میں سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا، حرکات رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھپھی نے کہا، تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا کہ بیان کے دوران ہی یہ کیوں فرمایا کہ جو قاطع رحم ہے وہ ہماری مجلس سے، ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ تو نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ پیارے اسلام بھائیو، دیکھو کتنی عبرت انگیز روایت ہے کہ اللہ کی رحمت کو منع ہو جاتی ہے، اس جگہ پر اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہوتی جس میں کوئی ایسا شخص ہو جس قوم میں جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہو، قطع رحمی کرتا ہو۔ آئیے سنتے ہیں تفصیل سے کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں۔ صلہ کے معنی ہے ایصال نوع من انواع الاحسان، یعنی کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، اور رحم سے مراد قرابت یا رشتہ داری ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ بارش یہ میں صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا۔ رشتہ داروں کے مالی و اخلاقی حقوق کے بارے میں قرآن مجید نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں خزائن العرفان میں، آپ فرماتے ہیں یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور محبت اور میل جول اور خبرگیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت، اور اگر وہ محارم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے۔ یعنی کوئی محرم ہے بندے کا اور وہ تنگ دست ہو گیا تو جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان کا خرچ اٹھائے۔ اللہ اکبر! آج کل تو معاذ اللہ رشتہ داری توڑنا جیسے کوئی عام کھیل بن گیا۔ ذرا سی بات پر بھائی بھائی کو چھوڑ رہا ہے، بھائی بہن سے قطع تعلقی کر رہا ہے، باپ بیٹے کو آگ کر رہا ہے، ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے تو میری قبر پر نہ آنا، میرا منہ نہ دیکھنا، یعنی اس طرح رشتہ داری کو کاٹا جا رہا ہے۔ صلہ رحمی کے 10 فائدے سنتے ہیں۔ فقیہ ابو اللَّیث سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے یعنی خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 4،
مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے۔ نمبر 5، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، ہم نے شیطان کو دکھ پہنچانا ہے، رحمان کو راضی رکھنا ہے، اس لیے صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، عمر بڑھتی ہے۔ نمبر 7، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں تنگ دستی اگر آئی ہوئی ہے، اگر تنگ ہاتھ ہوا ہے، غربت ہے، تو ذرا اپنے دائیں بائیں نظر گھما کر دیکھیں، کہیں ہم قطع رحمی کے جرم میں ملوث تو نہیں، کہیں ہم صلہ رحمی کو ترک کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ آگے فرمایا فوت ہو جانے والے آبا و اجداد خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر کسی کے ماں باپ دادا وفات پا چکے، اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو خوشی ہم دیں، وہ ہماری وجہ سے وہ خوش ہوں، مسرت حاصل ہو؟ بالکل چاہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کر کے انہیں خوشی پہنچائیں۔ آگے فرماتے ہیں آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اچھے معاملات کر کے فوت ہوں گے، دوسروں کے ساتھ احسان کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو کیا ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری دعائیں مغفرت نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے۔ تو یہ اپنا بھلا کتنا ہے، اس میں دنیاوی کتنے فائدے ہیں، آخرت کے کتنے فائدے ہیں۔ آگے دیکھیے ایک اور آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں، پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 21 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یعنی اللہ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض کو مان کر بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ حقوق قرابت کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ قطع نہیں کرتے۔ اسی میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں۔ سادات کرام کا احترام اور مسلمانوں کے ساتھ مودت یعنی محبت و احسان اور ان کی مدد اور ان کی طرف سے مدافعت اور ان کے ساتھ شفقت اور سلام و دعا اور مسلمان مریضوں کی عیادت اور اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں، سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی کتنے حقوق انسان پر ہیں۔ سب سے پہلے تو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا ادب کرے، اس کے بعد پھر اپنے محارم کا، اور پھر آگے پھر چلیں تو مسلمانوں کے ساتھ شفقت، سلام دعا، مریضوں کی عادت، اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے ساتھ احسان کرے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم ایک روایت بھی سنتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا عمل کیسا تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 12,000 درہم بھیجے، تو انہوں نے یہ رقم اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کر دی۔ پیارے اسلام بھائیوں، دیکھیں صلہ رحمی کے بہت فضائل ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ نے صدقہ دینا ہے تو صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دینے سے پہل کریں، پہلے رشتہ داروں کو دے۔ اس میں کیا ہے، اگر آپ کے رشتہ دار اس کے حقدار ہیں تو اس میں آپ کو 2 ثواب ہیں، نمبر 1 صلہ رحمی کا ثواب اور نمبر 2 صدقے کا ثواب۔ اب ہم قطع رحمی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، اس کی وعیدات جو وارد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت مرقات المفاتح میں لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی سبب اور بغیر کسی شبے اور قطع رحمی کے حرام ہونے کے علم کے باوجود اسے حلال اور جائز سمجھتا ہو، وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنت میں نہیں جائے گا۔ یا یہ مراد ہے کہ پہلے جانے والوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، یا یہ مراد ہے کہ عذاب سے نجات پانے والوں کے ساتھ بھی نہیں جائے گا، یعنی پہلے سزا پائے گا پھر جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مالک عز و جل ہمیں صحیح معنی میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخری بات فتاوی رضویہ شریف جلد 13 میں سے ایک مختصر فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال ہوا، اگر زید حقیقی بھائی بکر کو کسی سازش سے ایک مجلس میں بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھ کر کہے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، ایسی صورت میں زید پر بموجب شرع شریف کچھ کفارہ لازم ہے؟ اگر ہے تو کیا اور کس قدر؟ جواب اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں،
اگر اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ خلاف اخوت کیا جو بھائی بھائی سے نہیں کرتا تو اس پر اس کے کہنے میں الزام نہیں کہ اس نفی سے نفی حقیقت مراد نہیں بلکہ نفی ثمرہ، یعنی بھائی ہونے کی وجہ سے جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا سلوک نہیں کیا، یہ مراد ہے۔ اور ایسا نہیں بلکہ بلا وجہ شرعی یوں کہا تو 3 گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ نمبر 1 کذب صریح یعنی کھلا جھوٹ، نمبر 2 قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا، اور نمبر 3 ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف پہنچانا۔